بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم نظم آزادی کے جو بقیہ اشعار ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے شاعر احسان دانش، اور ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ احسان دانش پوری انسانیت کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ وہ انسان دوست شاعر ہیں، یہی رنگ انہیں دوسرے شعراء سے منفرد کرتا ہے۔ اور آج ہم شعر نمبر 11 اور 12 کے حوالے سے پڑھیں گے۔ مجھے دنیا کے ہر گوشے میں قندیلیں جلانے دو، میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیر آزادی۔ یہاں آپ دیکھیں بیٹا کہ گوشے سے مراد کونے میں، اور قندیلیں شمع، پیغام عالمگیر آزادی، یعنی پیغام عالمگیر پوری دنیا میں، دنیا بھر کے لیے ہو، جو پیغام پوری دنیا کے لیے ہو۔ یہاں پہ یہ علامت دیکھیں آپ، کیونکہ ایک میسیج دیا گیا ہے اور پکارا گیا ہے، پوری دنیا کو مخاطب کیا گیا ہے پیغام دے کے، تو اس لیے یہ یہاں پہ ندائیہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ تحیر ہے کتاب اللہ زیب تاکہ نسیاں ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی۔ یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، تحیر حیرت زیب تاکہ نسیاں، زیب ہوتا ہے سجانا، سجا کے رکھ دینا، تاک یعنی کسی الماری میں یا کھڑکی کے اندر رکھ کے نسیاں بھول جانے کا ایک مرض ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ فراموشی کی طاقت یا بھلا دینا کسی بات کو۔ تعجب ہے، حیرت ہے، کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، آزادی کی تفسیر یعنی وضاحت، ایکسپلینیشن۔ جب ہم ان دونوں اشعار کی تشریح کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں جو اہم نکات ہیں جن کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ آزادی کی شمع اور چراغ مجھے تمام دنیا میں جلانے دو، جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور میرا پیغام وہاں پہنچنا چاہیے، چاہے وہ فلسطین ہے یا کشمیر ہے یا دنیا کو کوئی بھی علاقہ ہو۔ میرا مذہب تو یہ ہے کہ آزادی کا پیغام تمام دنیا بھر میں پہنچا دو۔ مراد یہ کہ لوگوں کے دل میں ایمان پختہ کر دو کہ آخری دم تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے لڑتے رہو، کیونکہ بالآخر فتح ان کی ہی ہوگی۔ قرآن کا پیغام ہے، اسلام کا درس ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان کبھی غلامی کی زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ وقتی طور پر اگرچہ حالات درست نہیں ہیں، مگر بالآخر فتح ہماری ہی ہوگی۔ سلاسل تازیانے بیڑیاں پھانسی کے تختے، سلاسل تازیانے بیڑیاں پھانسی کے تختے، مگر میں اپنی منزل کی طرف بڑا ہی چاہتا ہوں۔ ہزار طوفان سر ابھارا، ہزار گرداب آئے، لیکن صدا کنارے پہ لا کے چھوڑا سفینہ انقلاب ہم نے۔ دوسرے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ تحیر ہے کتاب اللہ زیب تاکہ نسیاں ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی۔ دوسرے شعر میں شاعر حیرانگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک آزادی کا پیغام دیتی ہے، کیونکہ یہ کتاب تو درس انقلاب ہے، لیکن ہم نے اسے بھلا دیا ہے، کوئی اس موضوع پر لب کشائی نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں کوئی عالم، مفکر، محدث، مفسر اس کی تفسیر کیوں نہیں بیان کرتا، حالانکہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ یہ درس حیات بھی ہے اور درس انقلاب بھی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی تو کہا ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دراصل احسان دانش کو اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنی الماری کی زینت بنا کر رکھ چھوڑا ہے، حالانکہ حالات جس نہج پر جا رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر غور و خوض کریں، کیونکہ زندگی کے تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں ہے، مگر ہم قرآن کی تعلیمات پر غور کرنے کی بجائے دنیاوی سہارے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے تنزل کی وجوہات یہی ہیں، یہی وجہ ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں جب ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو ہم ہر طرح کی غلامی، بے شک وہ ہماری جسمانی غلامی ہے، سوچ کی غلامی ہے، ہماری جو ہے بولنے پہ ہے، ہماری کسی بھی بات پہ کوئی بھی چیز جو ہے ہمیں اس سے غلامی سے، کسی بھی قسم کی، کسی نوعیت کی بھی غلامی سے وہ آزادی دلوا سکتی ہے۔
آگے بیٹا دیکھیں یہاں پہ کچھ تراکیب کا بھی استعمال کیا گیا ہے. زیب تا کے نسیاں یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں کہ الماری کی زینت کی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ مرکب اضافی ہے. اسی طرح سے آگے وہ کہتے ہیں اگلے شعر میں، ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کے دیوانے، مگر زنداں کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی. بیٹا یہاں توق قیدیوں کے گلے میں ڈالنے کا جو ایک کڑا سا ہوتا ہے گول، اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ زنجیریں ہوتی ہیں جو اس کے پاؤں تک اس کو باندھا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ واؤ کی وجہ سے یہاں پہ واؤ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ مرکب جو عطفی ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. انہوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے زندہ یعنی قید خانہ، اور اس کے دروازے پہ تصویر آزادی کی تصویر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. آگے کہتے ہیں کہ غلام ابن غلام اپنی وراثت کیوں سمجھتے ہیں، ہوئی ہے جب ہمارے نام پر تعمیر آزادی. غلام ابن غلام یعنی غلام کا بیٹا ہمیشہ غلام ہی کیوں رہے گا؟ کیا یہ وراثت میں ملی ہے چیزیں، غلامی وراثت میں ملی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو آزادی یعنی تو ہر انسان کے لیے ہے. اب یہاں دیکھیں کہ احسان دانش اس شعر ان دونوں اشعار کے اندر وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ قید و بند کی صعوبتیں کسی بڑے مقصد کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. تو کو سلاسل سے مراد یہی ہے کہ قید میں ڈال دیا جاتا ہے آزادی کی دیوانے یا ان کو، تو یہ تو ان کا تحفہ اور انعام ہوتی ہیں. احسان دانش کے بقول آزادی کے دیوانوں کی گردنوں میں طوق ڈالے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ زنجیروں سے باندھے جاتے ہیں، یہ اذیتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ آزادی کا نام نہ لیں. مگر یہ توق و سلاسل ان کے حوصلے پست نہیں کرتے، کیونکہ ان کے حوصلے بلند ہیں، ان کا عزم جواں ہے، ان کا جذبہ حریت زندہ ہے، ان کے سینوں میں آزادی کی شمع روشن ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ تکلیفیں ان کے راستے میں حائل نہیں ہوتیں، اور قید خانے کے دروازے پر لٹکی ہوئی آزادی کی تصویر اس بات کا ثبوت ہے کہ آزادی دور نہیں، یعنی حالات نظر آ رہے ہیں کہ جلد ہی آزادی کا راستہ کھل جائے گا. فیض احمد فیض نے بھی تو کہا ہے نا کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں دے آئیں. مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والو کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ ہے کہ بے خود چلے سنگینوں پر اور روک لی گولی سینوں پر. بے خود چلے سنگینوں پر اور روک لی گولی سینوں پر، لکھا ہے ہماری جبینوں پر ہم سر جھکانا کیا جانے. یہ بیٹا حوالہ جات کے اشعار ہیں جو آپ تشریح کرتے ہوئے اس میں استعمال کر سکتے ہو. اسی طرح سے جب آپ دوسرے شعر کے حوالے سے بات کرتے ہو کہ جب آزادی کی لگن ان لوگوں کے دل سے نکالنا ناممکن ہے جنہوں نے آزادی کے لیے کوشش کی، اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہماری ہمت اور طاقت سے آزادی کے جذبے کو جلا روشنی ملی ہے، تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہمیں یہ اپنا غلام سمجھیں. انہیں بتا دو کہ غلام ابن غلام آزادی کو اپنی وراثت سمجھنا چھوڑ دیں. یا موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیشہ غلامی میں زندگی بسر کی ہے کہ وہ غلامی میں زندگی گزارنا چھوڑ دیں. ہم نے اب آزادی کے جھنڈے کو بلند کر دیا ہے، ہم اس پرچم کو مضبوط اور توانا ہاتھوں کے سہارے ہمیشہ بلند رکھیں گے. اب غلامی کا دور گزر گیا ہے، اب حریت اور آزادی کا دور ہے. ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں، منبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے. شکریہ.